उन्होंने सिक्योर की वो एरिया। क्या कौन आ रहा था वहां? क्या कुछ दहशतगर्द आ रहा था? क्या करने आ रहा था? 50 साल से कौम मुझे जानती है। कितनी दफा मैंने कानून तोड़ा है। पूरा प्लान बना हुआ था मुझे वहां कत्ल करने का। आईजी बरस पड़ा पुलिस के ऊपर कि तुमने क्यों निकलने दिया उसको। आईजी को देखे, ये पूरी तरह बाकी पुलिस नहीं शामिल थी इसमें, उनको अंदाजा हो रहा था, लेकिन आईजी पूरी तरह शामिल था। बरस पड़ा, कैसे तुमने उसे निकलने दिया। उसके बाद अब जरा सुने, अब मैं आपको दूसरी चीज पे आने लगा हूं। जो मुझे जो ये प्लान पता चला है, मैं इसलिए आज आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि आज शाम को हो सकता है ये ऑपरेशन करें। देखिए मेरे पाकिस्तानियों, जो यहां हो रहा है मेरी ये समझ से बाहर है। मुझे जो कत्ल करने की ये जो मुझे गोलियां लगी, ये अल्लाह का कोई खास कोई करम था कि उसने मुझे बचा लिया, जो वजीराबाद में मेरे से हुआ। 1.5 महीना पहले मैं लगा रहा कि इन्होंने एक दीनी इंतहा पसंद के नाम पे मुझे कत्ल करना है। मैं कहता रहा, मैंने 2 जलसों में बताया, मैंने अपनी सारी मेरी टीम को मैंने बताया हुआ था कि ये होने वाला है। आज सारी उसकी एविडेंस खत्म कर रहे हैं। जितना जेआईटी का रिकॉर्ड है उसको तबाह किया जा रहा है। कौन कर रही है? क्यों किया जा रहा है? किसको खौफ है? कौन इतना ताकतवर है? तो मेरी बात सुने। अब एक और प्लान बना है और ये मैं आप सबको बता रहा हूं। मैं अपनी अदलिया को बता रहा हूं, मैं खास तौर पे पंजाब पुलिस को बता रहा हूं। आईजी पंजाब और आईजी इस्लामाबाद, पीछे इनके हैंडलर्स, इन्होंने प्लान क्या बनाया? जमान पाक के बाहर या आज या कल ऑपरेशन का प्लान है। और वो क्या ऑपरेशन है? मैं पुलिस वालों को बता रहा हूं, इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। उधर इस्लामाबाद से उसने चूज किए आईजी ने, और इधर से इसने मुंतखब किए, ये जो पंजाब का आईजी है। इन्होंने 2 स्क्वाड्स बनाई हैं। वो क्या करेंगे, वो हमारे लोगों के अंदर यहां आ जाएंगे और इधर से गोली चला के 4-5 पुलिस वाले मारने हैं इन्होंने। हमारे खड़े होके हमारे लोगों के अंदर ये जो लोग भेजेंगे, क्योंकि यहां तो बड़े लोग होते हैं, उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है। उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं। मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के कि यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार, अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया, वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला, तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बारी अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आए और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी ले आए कोई नया, तो वो मेरे पास आए। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादम नहीं पड़ना। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके 4-5 लोग मारने हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्लान, वही मॉडल टाउन और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो टाइप मेरा कत्ल करना है। मैं ये आज सारी कौम के सामने रख रहा हूं क्योंकि यहां पहले प्लान, जो प्लान फेल होते रहे, अब ये एक्सट्रीम पे चले गए हैं। या मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि हम, यानी ये कौन लोग फैसले कर रहे हैं? ये किस तरह, ये तो कोई दुश्मन भी ना अपने मुल्क से ऐसे करे।
وہ ان کا تو مجھے پتا ہے، وہ جو دو بار بیٹھے، ایک بار بیٹھا ہوا ہے اور ایک یہ دوسرا زرداری ہے، ان کا پاکستان میں کیا سٹیک ہے؟ ان کے کم از کم اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم آئی ایم ایف سے پیسہ لیتے ہیں نا، اس سے زیادہ پیسہ ڈالرز ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کا مقصد صرف اپنے پیسے بچانا ہے. ان کا کوئی پاکستان میں سٹیک نہیں ہے کہ اس کے بعد اگر قتل ہو جاتا تو پھر کیا ہوگا، تصادم ہوگا. ان کو فکر نہیں ہے، ان کو صرف پیسے کی فکر پڑی ہوئی ہے. جو اسحاق ڈار نے سینٹ میں کہا کہ آئی ایم ایف اور اپنے میسائل اور نیوکلیر پروگرام کو اس نے جوڑ دیا، اور آئی ایم ایف نے بڑا سختی سے اس کی مذمت کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ مجھے کیا شک ہے، جن لوگوں کا پاکستان میں سٹیک نہیں، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی کے اوپر کمپرومائز کر دے، ہم سودا کر دیں اپنے نیوکلیر پروگرام پہ؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو سب کچھ باہر پڑا ہے. پاکستان اگر غلامی کرتا ہے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کب فرق پڑا ہے؟ جن کا سٹیک ہی پاکستان میں نہیں ہے، ان کو کیا فرق پڑے گا کہ اگر اس کو قتل کر دے؟ وہ جو نواز شریف نے کہا جی ہاں ایک مہینہ شور میں چکا چپ ہو جائے گا. آخر میں اپنی قوم، اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں سے. دیکھیں، یہ بڑے آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز کہ دیکھیں، یہ ظلم جو ہمارے اوپر ہو رہا ہے، یہ جو مجھے کوشش کر رہی ہے مارنے کی، اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسانوں کو جانوروں کی طرح رکھو، بھیڑ بکریوں کی طرح رکھو، خوف کی وجہ سے. جو خوف کا بت ہے، یہ یاد رکھے انسانی تاریخ میں یہ انسانوں کو غلام بناتا ہے. جو اس کے سامنے جھکتا ہے وہ غلام بن جاتا ہے. جان تو میری خطرے میں ہے، میں تو کھڑا ہوں. مجھے جہاں پتا تھا جب میں جا رہا تھا اسلام آباد کہ یا مجھے جیل میں ڈالیں گے یا مار دیں گے، میں تو پھر بھی گیا. اللہ پہ یقین ہے مجھے، اگر اس کا فیصلہ ہے تو وہ تو اس نے ویسے ہی لے لینا ہے. لیکن آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں، یہ جس طرح کے مجرم پیشہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ جو ہمیں اپنی غلامی کروانا چاہتے ہیں، ساتھ ملے ہوئے ہینڈلرز. میری قوم ایک بات سن لینا کہ اگر اس طرح یہ ملک کے اوپر بیٹھے رہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. 11 مہینے میں انہوں نے ہمارے ملک کو گھٹنوں پہ لے آئے ہیں. آج پاکستان کی کوئی دنیا میں عزت نہیں ہے. بیکاریوں کی کیا عزت ہوتی ہے؟ آج کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج پہلی دفعہ پاکستان میں آٹے کے اوپر 3 لوگ اب تک مر چکے ہیں، کیونکہ آٹا 3 گنا زیادہ مہنگا. جب ہم چھوڑ کے گئے تو اسے 3 گنا زیادہ مہنگا ہو گیا. انہوں نے تو اپنی چوریاں معاف کروا لی، 1100 ارب روپے کی. قوم کا انہوں نے آج ادھر پہنچا دیا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے، یہ مزید اور بگڑنے لگا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی. تو میرے پاکستانیوں، میرا آپ کو اور نوجوانوں، میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں، اگر اللہ شہنشاہ ہے، اس کا فیصلہ ابھی تک مجھے بچاتا رہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے. آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے، ان کو معاف نہیں کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیا ہے، کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ غلام رینگتے ہیں زمین پہ. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی، کیونکہ وہ جگاتے رہ کے کہتے وہ شاہین بنو، زنجیریں توڑو، اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، خوف ہراساں پھیلا رہے ہیں. کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا، کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں، میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں، سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں، سب ہیں، میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، اپنی رزق کے غلام نہ بنیں، اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں. اپنا جو ضمیر ہے، اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، برائی کے خلاف کھڑے ہو، رائے حق پہ کھڑے ہو، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو.
انصاف کے لیے جہاد لڑو. ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے، ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے، اور غلامی ان چوروں کی کریں گے. کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے. اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے. جو چھوڑ کے جاتے ہیں، کئی ان میں سے بزنسز تھیں، بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو. پڑھے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر، وہ چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانم سے 4 بڑا مشکل ہے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، 4 ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ مایوس ہو گئے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا، کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے، جہاد لڑنے کا ہے. اور آپ سب کو، میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں، آپ سب نے کھڑے ہونا ہے، کبھی ہار نہیں ماننی، آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا ہے آج کا، میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیے ان کے ذہن، پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے، نہ ان کو کوئی سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے، ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی، یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے، سول وار ہو جائے، تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو؟ انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویح کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی، اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی، آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا. پاکستان